پولنگ کے جو انتظامات ہیں سیٹسفائی ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی تو ابتدا ہے لیکن سیٹسفائیڈ ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ سب یہ معاملہ پرامن ہو کیونکہ یہ ہم حکومتی پارٹی بھی ہیں اور انشاءاللہ جیتنے والی بھی، تو زیادہ ذمہ داری ہماری ہے. سب یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود ہیں آپ کے مقابلے میں، اور وہ متوقع طور پہ کینڈیڈیٹ بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وزیر اعظم کا پی ٹی آئی کی طرف. تو آپ پانی پھیریں گے کہ لگتا ہے آپ کو کسی سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی سمجھ لیں اپنے آپ کو، لیکن انشاءاللہ یہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اور انشاءاللہ جیتیں گے. پولنگ کی صورتحال سے مطمئن ہے جو انتظامات کیے گئے؟ جی انتظامات ابھی ابتدا ہے، ٹھیک ہیں، اور ہماری کوشش ہے یہ پرامن رہیں اور اچھے طریقے سے ہو. یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور اچھا ہوگا. یہ آپ کی جو قیادت ہے، خاص طور پر مریم صاحبہ یہاں کمپین کرنے بھی آئیں، کل بھی انہوں نے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا ہوا تھا، اور مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں ایز اے امیدوار، تو کیا کہیں گے، کیا دھاندلی کا منصوبہ آپ کو نظر آ رہا ہے ضلع میرپور میں؟ باقی تو بعد کی بات ہے. نہیں، میں یہاں باقی جگہوں پہ تو گیا نہیں ہوں. شہر کے اندر انشاءاللہ کوئی دھاندلی کی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کوشش تو یقین کریں گے. ہارنے والا فریق بہت ساری چکر چلاتا ہے، لیکن لوگ بڑے پرعزم ہیں اور وہ تیار ہیں یہاں پر ایک اچھا جیت دینے کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ کمپین تو تینوں پارٹیز کی طرف سے بڑی اچھی کی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں ٹرن اوور جو ماضی کی نسبت بہتر ہوگا اس دفعہ؟ جی لاسٹ الیکشنز میں یہ 63% تھا، اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 60% ہوئے گا. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں بیرسٹر صاحب نے اکثر تقریروں میں کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے خالی فارمیلٹی پوری کرنی ہے، تو ہم تو الیکشن جیت چکے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹر کے بغیر وہ جیت گئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ووٹر نے ووٹ ڈالنا اور وہ شام کو آپ کو 5 بجے پتہ چل جانا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جس کے وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی پارٹی جیتتی ہے، تو اب آپ کیا کوئی اس وقت جو ہے وہ چینج کریں گے ٹرینڈ؟ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. ان کو اپنا دم خام ہوش نہیں ہے. جو کچھ نے اس ملک کا حشر کیا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے، مہنگائی، بد امنی، یہ جو کرپشن، کون سا آپ ان کا کھول کے دیکھیں گے آپ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے 3.5 سال میں اندازہ کر لیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مسٹر یو ٹرن خان نے کیا ہے، تو وہ اب انتظار میں موقع ہے. میں آج آپ کو پیشن گوئی کر دوں کہ جب ویسے تو 5 سال سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے وہ خود ہی بھاگ جائیں گے، لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اوورآل کے اس میں 33 میں سے؟ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی انشاءاللہ، منیمم 24 لیں گے انشاءاللہ. اچھا لاسٹ میں بتا دیجیے گا، پھر اسی سوال کی کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ آپ کو یہ رزلٹ منظور ہوگا پھر دھاندلی کا شور تو نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اب پہلے سے ہی مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ بار بار وہ اس کی وجہ پری پول ریگنگ تھی کہ یہاں پر وزرائے کرام جھنڈے اور پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے. ایک ہمارے درمیان طے پایا تھا ضابطہ اخلاق، اور جو پچھلے الیکشنز میں میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے وہ تشریف نہیں لائے. ان کے وزرائے کرام آئے لیکن پارٹی لیڈر کی حیثیت سے بغیر جھنڈے کی پرائیویٹ گاڑیوں میں. یہ تو دانس داندلی جمانے کے لیے آئے لوگ. اب وہ زمانہ گزر گیا جو اس بات کو دیکھتے تھے جی وزیر آ گیا. اب جو حشر وزیر امور کشمیر کا، اس کو تو ویسے استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ جو بے عزتی ہوئی ہے یہاں پہ. اور پھر یہ خان صاحب کہتے ہیں میں اداروں کا احترام کرتا ہوں. الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کا حکم تھا، اس کے باوجود آپ اس کو ساتھ بٹھا کے پریس کریں. کیا میسج دے رہے ہیں کہ وہ اباب لا ہے، دوسروں کے لیے قانون بتاتے ہیں اور خود اباب لا ہیں؟ یہ نہیں چلے گا.